نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد یہود کی ایک جماعت اپنے سردار ابن سوریہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ ان کا سردار ابن سوریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا کہ تورات شریف میں آخری نبی کی جو صفات و علامات بیان فرمائی گئیں ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا تحقیق کر لو۔ وہ بولا آپ کے سونے کی کیا حالت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ وہ بولا بے شک آپ نے سچ فرمایا، نبی آخر الزماں کی یہ علامت ہے۔ پھر بولا اب میں آپ سے وہ بات پوچھوں گا جو صرف نبی ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو۔ تو وہ بولا کہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بچہ باپ اور ماں دونوں کی منی سے تخلیق ہوتا ہے، جس کی منی رحم میں پہلے داخل ہو یا جس کی منی زیادہ غالب ہو، بچہ اس کی شکل پر ہوتا ہے۔ ابن سوریہ بولا ٹھیک ہے، اب بتائیے کہ بچے کے جسم کا کون سا عضو باپ کی منی سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہڈی اور پٹھے باپ کی منی سے ہے اور گوشت، خون، بال، ناخن ماں کی منی سے ہے۔ وہ بولا ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کون سی غذا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا مچھلی اور بیل کا گوشت۔ سوریہ بولا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی غذا تھی جو اپنے اوپر حرام فرمائی تھی، اور یہ بھی بتائیں کیوں فرمائی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام عرق النساء کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما، تو میں اپنی پسندیدہ اور مرغوب غذا یعنی دودھ اور اونٹ کا گوشت بھی اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ سوریہ بولا کہ اب ہمیں آخری بات بتا دیجئے تو میں اپنی جماعت کے ساتھ آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ پر وہی کون فرشتہ لاتا ہے اور کون سا فرشتہ ہے جو آپ کا رفیق ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر اور تمام پیغمبروں پر حضرت جبرائیل وحی لاتے ہیں اور وہی میرے اور تمام پیغمبروں کے رفیق ہیں۔ اس پر ابن سوریہ بولا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جبرائیل ہمارا یہود کا پرانا دشمن ہے۔ ہاں اگر میکائیل علیہ السلام آپ پر وحی لاتے تو پھر ہم آپ پر ایمان لاتے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ انہوں نے آپ سے کیا دشمنی کی جو تم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ تو سوریہ بولا کہ ایک تو یہ کہ نبوت و رسالت ہمیشہ سے ہمارے خاندان میں تھی، مگر اب انہوں نے یہ عہدہ بنی اسماعیل کے سپرد کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے باپ داداؤں پر طرح طرح کے عذابات یہی لے کر آئے تھے۔ پھر یہ کہ ہمارے پیغمبروں نے وقت نصر کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی کہ وہ شخص بیت المقدس کو ویران اور بنی اسرائیل کو ہلاک کرے گا۔ چنانچہ ہمارے باپ داداؤں نے اسے قتل کرنے کے لیے چند قاتل روانہ کیے جنہوں نے اس بچے پر قابو پا لیا، لیکن پھر جبرائیل نے ہی اس بچے کو بچا لیا جس نے ہماری قوم کو ہلاک و قتل کر ڈالا۔ یہ جبرائیل کی دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس پر قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔